جی، سوال کرنے والے ہیں عرفان ناصر یوب بلوچستان سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جو اس کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ سود کی صورت تو نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے جو مثال دی ہے اس میں یہ ہے کہ عرفان جو ہے نا وہ ایک ذمہ دار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ عبداللہ سے جا کر قرضہ لے، تو عبداللہ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے چاول خرید کر پیسہ دوں گا اور آپ مجھے 5 مہینے بعد چاول دو گے۔ اصل میں جو ہے نا وہ چاول ہوتے نہیں ہیں، وہ خود یہ طریقہ بناتے ہیں۔ آج وہ فکس کرتے ہیں کہ میں نے چاول 1000 کا فی من لیا، ٹھیک ہے، تو اور چاول مارکیٹ میں حالانکہ 200 روپے کا من ہوتا ہے۔ اب عرفان مجبور ہو کر اس کو چاول دیتا ہے، اس طرح حساب کر کے 50 من کا ٹوٹل 50,000 جو ہے نا عرفان کو دے دیتا ہے۔ اب یہ شرط ہوتی ہے کہ چاول کا فصل جب تیار ہوگی اور 50 من چاول دینا ہے، چاہے من 1000 کا ہو یا 2000 کا، عرفان کو 50 من دینا ہوگا۔ اب جب ٹائم آ گیا تو فصل جو ہے نا وہ فصل جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، تو شرط یہ تھی کہ چاول اگر نہیں ہوا تو 50,000 روپے دینے ہوں گے۔ اب عبداللہ کہتا ہے مجھے 50 من چاول ہی دینا ہوں گے، میں پیسے نہیں لوں گا۔ اس طرح عبداللہ اپنی مرضی سے ضامن بناتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ عرفان سے مجھے 50 من چاول کے ہے نا پیسے لے کر مجھے 50 من چاول دو، تو یہ ایک فرضی صورتیں بناتے ہیں۔ تو عرفان ناصر صاحب، یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں تو یہ تو سارا فرضی ہے، نہ اس کے میں بیک میں کچھ ہے۔ یہ ایک قرض، جس کو قرض لینے کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے قطع نظر اب شریعت کا ایک اصول ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، تو ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود کے حکم میں ہے۔ تو اب قرض لینے والا اب مجبور ہے اور قرض دینے والا اسی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور مارکیٹ ریٹ سے کم پر مال جو ہے نا وہ لے رہا ہے اور پھر مطالبہ زیادہ کا کرتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جتنی یہ بنائی گئی ہیں یہ ناجائز ہیں اور یہ بالکل سود ہی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سود پر جو جتنی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ کسی سے ڈپی چھپی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ طریقہ کار بالکل بھی غلط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔